طارق سلیم صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی سے اور تفصیل سے، اور آپ کے تو ویسے بھی فنگر ٹپس پر ہی ہوتے ہیں سارے حقائق. آیا اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو گئی ہے ملک میں؟ کوئی حالات بن گئے ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو پراپرٹی 100 روپے کی تھی وہ 40 کا بھی گاہک نہیں ہے، اس کا بھی بیڑا گرک ہو گیا ہے، اور باقی بھی ابھی کام اس طرح تیزی سے نہیں ہو رہا جتنا ملک کی ضرورت ہے. تو آپ کو کوئی پازیٹیو انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں کہ اکانومی ول ناؤ گرو اینڈ فلرش؟ جی صاحب، دو چیزیں آپ نے پوچھی اور دو چیزیں دونوں امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ کیا کوئی مثبت اثرات نظر آ رہے ہیں، اور دوسرا بڑا گہرا سوال ہوتا ہے کہ کیا ان مثبت اثرات کا اثر جو ہے وہ عوام تک پہنچ گیا ہے نہیں، آپ کے میرے تک، عام آدمی تک پہنچا ہے یا نہیں. دیکھیے، پازیٹیو انڈیکیٹرز میں سے ایک تو اگر سرمایہ کاری کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ دنیا کی بہترین یا بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ اس کو قرار دیا گیا ہے. یہ پاکستان سے باہر کے سورسز کی میں بات کر رہا ہوں. دوسرا کہ پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایف بی آر نے جو ٹیکس کی کلیکشن کی ہے، وہ جو ہم نے بجٹ باندھ رکھا تھا، جو ہدف رکھا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ، اس سے تھوڑی سی ایکسس ہو گئی. یعنی کہ ایف بی آر کی پرفارمنس جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ٹارگٹ سے جو ہم نے اگری کیا تھا اس سے بہتر ہو گئی. پیٹرول کی قیمت آپ نے دیکھا کہ گری ہے. پیٹرول ڈیزل کی قیمت جب گرتی ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بسوں کے ٹکٹ کم ہو جاتے ہیں، ٹرکس کے کرائے کم ہو جاتے ہیں، جو سبزی فارم سے مارکیٹ تک آتی ہے اس کا کرایہ کیونکہ کم ہو جاتا ہے، اس کی قیمت میں کچھ کمی آ جاتی ہے. ابھی آج ہی جو پاکستان کا بیورو اسٹیٹسٹکس ہے اس نے اعداد و شمار شائع کیے ہیں مہنگائی کے حوالے سے. دیکھیے، پاکستانیوں جو 24 کروڑ پاکستانی ہیں ان کا سب سے بڑا پرابلم پچھلے میں سمجھتا ہوں کہ سال 1.5 سال سے 2 سال سے رہا ہے کہ مہنگائی بہت ہے، اور بڑی تیزی سے مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اب جو اکتوبر کا جو نتیجے ہیں جو آج ہمیں نومبر کی 1 تاریخ کو حکومت نے دیے ہیں، اس میں یہ ہوا ہے کہ جو 31% کی شرح تھی مہنگائی کی سپتمبر کے مہینے کی، وہ 27% پہ آئی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی کا گھوڑا جو ہے وہ پہلے کوئی 31 کی رفتار سے بھاگ رہا تھا اور اب وہ 27 کی رفتار سے بھاگ رہا ہے. تو مہنگائی ابھی بھی امپروومنٹ. جی، اس کا جو گھوڑے کی بھاگنے کی رفتار ہے اس میں کمی آ گئی. اور جیسے میں نے کہا تھا کہ عوام کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو چینی کی قیمت جو ہے پچھلے ایک مہینے میں اس میں تقریباً 10% کمی آئی. اور ٹماٹر جو ہیں وہ اگر ایئر اوور دیکھیں پچھلے سال اور اس سال کے مقابلے میں اس میں 45% کمی آئی ہے. پیاز کی قیمت میں کوئی 17% کمی ہے. جو تازہ سبزیاں ہیں اس میں کوئی 10% کمی آئی ہے. اچھا فاروق سلیم صاحب، ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں، یعنی بجلی کے بل بڑھا دیے ہم نے، لیکن اس کے باوجود جو گردشی قرضہ ہے وہ جو ہے وہ اس میں اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. یہ وجوہات کیا ہے؟ گیس کی قیمت بڑھا دی ہے لیکن پھر بھی جو سرکولر ڈیٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو وہ کیا وجوہات ہیں؟ کیا یہ لائن لاسز کی وجہ سے سارا معاملات ہیں کہ آپ کا جو گردشی قرضہ ہے وہ بڑھ رہا ہے؟ اگر یہ لیکیجز ہیں تو ان کو جو ہے وہ بند کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے فی الفور، جو کہ ہم مطلب فوری طور پر یہ اقدامات کر کے تو اپنے یہ جو لیکیجز ہیں ان کو ختم کر سکیں؟ جی، بڑا زبردست سوال ہے. اور یہ دونوں چیزیں بجلی اور گیس، ان کی وجوہات ذرا سی فرق ہیں، دونوں کو الگ الگ ڈسکس کر لیتے ہیں. جی، بجلی میں تقریباً 25 سے 30% جو یونٹس بنائے جاتے ہیں جو حکومت خریدتی ہے وہ چوری ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ 520 ارب روپے کا خسارہ کہتے ہیں، آپ چوری کہہ لیجئے، جو حکومت کے اپنے اعداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں. اس میں حکومت کا پچھلے کئی سالوں سے طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جی ہم ریٹ بڑھا دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو سرکولر ڈیٹ ہے، جو گردشی قرضہ ہے وہ کم ہو جائے گا. وہ حکومت سیکھ نہیں رہی. ہم ریٹ بڑھائے چلے جاتے ہیں لیکن سرکولر ڈیٹ میں کمی نہیں آتی. آپ نے بھی اس کا ذکر کیا، بالکل ٹھیک کہا. تو یہاں پہ چوری روکنے کی ضرورت ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کے اوپر سے حکومت اپنا کنٹرول ختم کر دے. یا تو ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں دے دیا جائے یا ان کو صوبوں کو دے دیا جائے. ان کی جو چوری ہے اس کو کس طرح ختم کرنا ہے
جو حکومت نے طریقہ کار اپنایا ہے کہ بجلی کا ریٹ بڑھا دیا جائے وہ حل نہیں نکل رہا. وہ کئی دفعہ کر چکے ہیں پچھلے کئی سالوں میں وہ طریقہ. تو کیا پرپوز کرتے ہیں سر حل آپ؟ وہ حل نہیں. جو گیس کا ایشو ہے وہ تھوڑا سا فرق ہے. گیس میں ہو یہ رہا تھا کہ ہم حکومت جو ہے وہ $12-13 کی پر یونٹ جو ہے وہ LNG خرید رہی تھی اور وہ ملک کے اندر اس کو $1.5-2 کی بیچے چلی جا رہی. اچھا. اب دیکھیے دنیا میں کوئی بھی دکان جو ہے وہ مہنگا مال خریدتی رہے اور اس کو سستا بیچتی رہے تو وہ دکان بند ہو جاتی, وہ دکان نہیں آتی. تو یہاں پہ ضرورت تھی جس کو ہم کہتے ہیں ریشنلائزیشن آف ٹیرف, یعنی کہ جو معقول قیمتیں ہیں گیس کی ان کو سامنے لانا اور سیاست اور معیشت کو الگ الگ کرنا. ابھی پاکستان کے اندر جو گیس کی قیمتیں تھیں وہ سیاسی قیمتیں تھیں. جو بھی ہمارا سیاسی لیڈر آتا تھا وہ اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں جا کے اپنے اعلان کر دیتا تھا کہ میں آپ کو 4 لاکھ نئے کنیکشن دے دوں گا. حقان آبادی صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ مری میں آپ کو 10 لاکھ دے دوں گا. کسی نے کہا کہ میں آپ کو 6 لاکھ دے دوں گا. تو جب گیس آپ کے پاس ہے نہیں, لے رہے ہیں آپ $12 کی اور بیچ رہے ہیں آپ $1.5-2 کی, تو وہ کام چل نہیں سکتا تھا. اس کے نتیجے میں جو ہماری 2 گیس کی کمپنیز ہیں سوئی سدرن اور سوئی ناردرن, ان کے اوپر کوئی $900 ارب کا قرضہ چڑھ گیا.